معروف ہستی، حتیٰ کہ جس نے دین کا پرچم اونچا کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ملک تو ملک، غیر ملکوں میں بھی آپ کی پہچان ہے، اور میری نظر میں الحمدللہ ہمارے یہاں جماعت حق پرست اہل حدیث، اس میں جو ہے آپ بڑے نڈر ہیں اللہ کے رحمت سے، اور باطل کے سامنے تقریباً آپ کا کردار جو بھی ہو، میں یہ کہوں گا کہ دین کے معاملے میں باطل کے سامنے کبھی گھٹنے انہوں نے نہ ٹیکے ہیں اور نہ گھٹنے ٹیکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے تمام روئے زمین پر جماعت حق اہل حدیث کا غلبہ عطا فرمائے، اور میں دعوت دیتا ہوں علامہ علی جناب محمد غربی صاحب سراجی کو کہ وہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ علی جناب غربی صاحب سے
راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جو سنا اور اللہ قسم کی تعریف کبریائی ہماری بزرگی اللہ تعالی کے لیے جو رب الجلال والاکرام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی شخصیت سب سے زیادہ مستحق اللہم صلی وسلم وبارک سب سے پہلے مبارکباد اور سر مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے محمد انوار صاحب جو ہمارے ضلع کے رئیس تجارت نظام میں ہیں اور تحریک اسلامی کے ذریعے تحریک اسلامی کی جانب سے شہدائے اسلام کے موضوع پر 4 روزہ پروگرام مختلف مساجد کے اندر رکھا گیا اور آج 4 روزہ پروگرام کا آخری ہے اور چوتھے روز اپنے ٹائم اور وقت کے لحاظ سے جو سیکرٹری کے درمیان کی بنی تھی میں نے منظوری دی میں جانتا ہوں آج محرم الحرام کی 9 تاریخ گزر چکی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد 20ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے بہت سے لوگ آج روزے سے رہے ہوں گے اور اصلی روزہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ خوش خبری کے ساتھ کل عاشورہ کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے کی شروعات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے سمجھتے ہیں اور بس اتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین شہید ہوئے اس لیے محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط ہے۔ یہ محرم کا مہینہ جب سے دنیا بدلی ہے اور وجود میں آئی ہے تب سے ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
یعنی قرآن میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اس غلط فہمی کو ہم ذہن سے نکال دیں کہ یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میرے سے مہینہ گیا. قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جس روز سے پیدا کیا ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کافرین مکہ بھی کیا کرتے تھے. ان مہینوں کا احترام یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں وہ جنگیں روک لیا کرتے تھے. آپسی لڑائی اور آپسی جنگ جو ہوا کرتی تھی جو سالوں سال چلتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی جنگیں اور آپسی تنازع اور اختلافات ختم کر دیا کرتے تھے. اور ان مہینوں کے ختم ہونے کے بعد وہ پھر اپنی آپ پہلے پر آیا. 12 مہینے شروع سے چلے گیا. ہاں یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا فرعون کے ظلم سے. اور صحیح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی محرم کے مہینے کے اندر فرعون کو رد کیا گیا ہے. اور بڑے بڑے کارنامے محرم کے مہینے کے اندر وجود میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی تھی کہ اسی مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو. اس کا ایک وقت متعین تھا اور وہ وقت آیا اور اسی کے مطابق آیا جس کی پیشین گوئی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کر دی تھی. حضرت جبریل نے نبی اکرم کو بتا بھی دیا تھا. اور اسی لیے نبی اکرم خاموش رہے کیونکہ مشیت خدا بندی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باوجود اس کے کہ وہ مقدر تھی لیکن نہایت ہی دردناک واقعہ تھا، نہایت ہی المناک منظر تھا. اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے امام حسین کی شہادت پر جتنا بھی غم کیا جائے
وہ یقیناً کم ہے، لیکن غم کا معیار اور اس حادثے کی مذمت کا معیار اور افسوس کرنے کی کسوٹی بھی ہمیں اسی کو بنانا پڑے گا جو کسوٹی اور جو معیار ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر اپنی آپسی چیزوں کو یا آپسی رائے اور آپسی مشورے کو شریعت کا نام دے کر شریعت کے اندر انٹرفیئر کرنے کی اور مداخلت کرنے کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کسی کو نہیں دی۔ اگر یہی طریقہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے علاقوں میں جو منظر نظر آ رہا ہے، اگر یہی معیار ہے تو فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ایک دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ ہمارا منہج یہی، ہمارا نصب العین یہی ہے، ہمارا اعتراض آپ سے یہی ہے، ہمارا اختلاف آپ سے یہی ہے کہ اگر یہی معیار ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا تو پھر یہ معیار حضرت عمر کی شہادت پر کہاں قائم ہو جاتا ہے؟ اگر یہی معیار ہے حضرت حسین کی شہادت کا جو ہم اپنے چوراہوں پر، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں ہم کر رہے ہیں، اگر شریعت نے یہی معیار دیا ہے تو یہی منہج، یہی معیار اور یہی کسوٹی حضرت عثمان کی شہادت پر رونما کیوں نہیں ہوتی؟ اگر حضرت حسین کی شہادت پر ان کے غم اور ماتم کا یہی معیار ہے تو حضرت علی کی شہادت پر یہ معیار کیوں پورا نہیں کرتا؟ اگر شہادت پر کسی کے غم کا یہی اظہار ہونا چاہیے جو آج ہو رہا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم اور غم کا یہی معیار کہاں چلا جاتا ہے؟ یہی تو ہمارا آپ ہے۔ اپنی طرف سے اصول اور ضابطے بنا کر دین کا نام دینے والوں، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس کا نام مسلک اہل حدیث۔ مسلک اہل حدیث کی بنیاد بزرگوں کا احترام ہے، بزرگوں کی عزت ہے، لیکن بزرگوں کے احترام اور بزرگی کے باوجود ہمارے منہج اور مسلک کی بنیاد صرف دو چیزوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور وہ دو چیزیں کہلاتی ہیں رب کا قرآن کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کا فرمان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بزرگ کا احترام ہمارے پاس ہے، لیکن اس بزرگ کی بات قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے، اس بزرگ کی بات حدیث رسول سے متضاد نظر نہ آتی ہو۔ اس بزرگ کا ادب اور احترام ہے ہمارے یہاں، اور یاد رکھیے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی معصوم سمجھ لیا جائے اور کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اگر اس کی بات عرش والے کے فرمان سے اور اس کی بات حسن اور حسین کے نانا محمد رسول اللہ سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے
تو کعبے کے رب کی قسم محلہ عالم پورے کی اس مسجد سے جمعیت اہل حدیث کا یہ معمولی خادم اور چوکیدار یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم اس بزرگ کی بات کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کی بات اور مصطفیٰ کی بات کو سر سے نیچے گرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کا اعلان جمعیت اہل حدیث کا ایک معمولی چوکیدار کر رہا ہے جس نے کبھی اس معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور رب کعبہ کی قسم جن سے ہمارا اعتراض ہے ان سے زیادہ ہے، اور کعبے کے رب کی قسم اسی بیت اللہ میں واللہ کے گھر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کر، یہ موبائلوں میں ہماری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، سن لو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کان کے پردے کھول کر سن لو۔ حضرت حسین کی محبت کا معیار، حضرت حسین کی محبت کا معیار جماعت اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ دو جملوں میں بات کہہ کر بات کو ہم آگے بڑھا دیں گے۔ حضرت حسین کی محبت کا معیار صرف دو جملوں میں بتا دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے بغض اور دشمنی کی وہ محمد رسول اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ دو جملوں میں کہہ دوں کہ جو حسن حسین کا محبوب وہ محمد رسول اللہ کا محبوب، جو حسن حسین کا دشمن وہ محمد رسول اللہ کا دشمن۔ یہ دو جملوں میں ہم نے اپنے مکتب فکر کو بتا دیا، ہم نے اپنے مسلک کی ترجمانی کر دی، ہم نے مسلک اہل حدیث کا عقیدہ بتا دیا۔ جن کو حسن حسین سے نفرت ہے، رب کعبہ کی قسم وہ پڑھ لے، وہ کم سے کم درجے کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے کسی حصے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حسن حسین کا دشمن وہ اسلام کا دشمن۔ لیکن محبت کا معیار بھی ہمیں وہی ہونا چاہیے ہمارے نزدیک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے گھر کی چوکھٹ سے دروازے سے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے دیکھا، آپ کے دائیں طرف حسن تھے، آپ کے بائیں طرف حسین تھے۔ پھر میری نظر پڑی، پلٹ کے دیکھا تو آپ نے اپنے دونوں نوازوں کو اپنے دونوں کاندھوں کے اوپر بٹھا لیا، ایک کاندھے پر حسن کو، دوسرے کاندھے پر حضرت حسین۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تھے جو ہم نے آپ کو اپنی مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کی تھی۔ ایک طرف آپ نے حضرت حسن کو اور ایک طرف آپ نے حضرت حسین کو کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ جس صحابی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایک کاندھے پر حسن اور دوسرے کاندھے پر حسین ہے، یہ منظر میں نے دیکھا، محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو ان دونوں سے بڑی محبت ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ادا کیے تھے، ہمیں ان دونوں سے محبت ہی نہیں، ان دونوں سے محبت ہی نہیں بلکہ ان دونوں کے بارے میں یہ حکم بھی دے رہا ہوں، یہ پیغام بھی نافذ کر رہا ہوں کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد اور کینہ رکھتا ہے۔ ہم کیوں ان نوازوں سے محبت نہیں کر رہے؟
ہمارا ایمان ان سے جڑا ہوا ہے. کیوں صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں مانیں گے؟ اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے تو وہ کام کر کے دکھاؤ جو ہم کر رہے ہیں. یہی تو ہم میں اور آپ میں فرق ہے. آپ نے اپنی طرف سے ایک ایسا کام شریعت نے جس کے لیے منع نہیں بلکہ اس پر وعید سنائی ہے, اس پر عذاب علیم کی دھمکی دی ہے, جہنم واجب قرار دیا ہے, اس کام کو تم شریعت کا حصہ قرار دے رہے ہو, اس کام کو دین اسلام سے جوڑ رہے ہو, اور اس کام میں ہم کو بھی شامل کرنا چاہتے ہو, اور اس کام کے کرنے پر ہم کو بھی جہنم کا حقدار اور ساجدار کرنا چاہتے ہو. محبت کا معیار ہونا چاہیے. کیا ہے؟ تصور کرو, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین لوگوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں, اور جملے سنو, اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ الہ العالمین گواہ رہنا, اے اللہ سن لے تو, حسن اور حسین سے میں راضی ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کر, تو بھی ان دونوں سے محبت کر. جس نبی نے معیار ہی یہ بتایا ہو حسن اور حسین سے محبت کا, آپ نے سوچ کیسے لیا کہ آپ کے علاوہ حسن اور حسین سے محبت کا دعوے دار کوئی ہو ہی نہیں سکتا؟ فرق اتنا ہے کہ تم صرف حسین کی شہادت پر ماتم کرتے ہو, تمہیں صرف حسین کی شہادت کا غم ہے, ہمیں حسن کی شہادت کا غم ہے. ہمیں حسن حسین کے باپ علی کی شہادت پر بھی افسوس ہے. مجھے حضرت عثمان کی شہادت پر بھی افسوس ہے. افسوس تو مجھے عمر فاروق کی شہادت پر بھی ہے, لیکن عمر اور عثمان کی شہادت پر افسوس کرنے سے تمہارے مسلک کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں. عمر اور عثمان کو بھر بھر منہ گالیاں دینے والوں کی دین اور شریعت کی بنیادیں انہیں گالیاں دینے پر ٹکی ہوئی ہے. اس لیے نہ عمر کا شہادت کا غم نہ عثمان کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے, اور حسین کی شہادت کے غم میں عمر فاروق کی شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور عثمان غنی کی شہادت کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. ان صحابہ کرام کی ذلت ہوتی ہے, ان کی شہادتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اور رب کعبہ کی قسم, ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. جب تک اس کائنات کے اندر, اس روئے زمین کے اندر, اس روئے زمین کے اوپر اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے, کعبے کے رب کی قسم نہ عمر کی شہادت کو ذلیل ہونے دے گا, نہ عثمان غنی کے مقام کو کم ہونے دے گا, نہ حضرت علی کے مقام و مرتبے پر آ جانے دے گا, نہ حضرت حسن کو کم سمجھے گا, نہ حسین کی محبت میں کمی آنے دے گا, نہ جنگ بدر میں 14 صحابہ کی شہادت میں کوئی کمی آئے گی, نہ جنگ احد کے 70 صحابہ کی شان میں گستاخی ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اس روئے زمین پر آمینہ کے لال کی چھوڑی ہوئی وراثت کے اگر سب سے زیادہ حقدار اور تحفظ کے سب سے بڑے علمبردار کوئی ہے تو کعبے کے رب کی قسم کو بس لگے اہل حدیث کے لوگ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ لفظ اہل حدیث اس وقت چپ رہا ہوگا, میں جانتا ہوں لفظ اہل حدیث کہنے میں مجھے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے. یہ اس سے پوچھو جس نے پریشانیاں اٹھائی, یہ اس سے پوچھو جس نے مسلکوں کے خاطر اپنی راتیں برباد کی ہوں,
یہ اس سے پوچھو جس نے اس مسلک کی عزت و عصمت کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر ملیشیا میں پناہ لی. اس سے پوچھو, اس سے پوچھو جس کو در بدر کر دیا گیا. اس سے پوچھو مسلک اہل حدیث کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی کی. کون سا محبت میں کمی آ گئی؟ کیا یہ درجہ رکھنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ ان دونوں بچوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر لو, کیا یہ آپ کو حسین کی محبت کا معیار نظر نہیں آ رہا؟ کیا دونوں کاندھوں پر اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کو بٹھایا اور ایک کاندھے پر حسن دوسرے پر حسین, اور پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو ان سے محبت ہے, اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہو کہ جن کو ان دونوں سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا. کیا یہ آپ کو محبت کا اور حضرت حسین کی محبت کا معیار نظر نہیں آ رہا ہے؟ آئیے ایک اور محبت کا معیار تمہیں بتاتا ہوں. مسجد نبوی کا ممبر ہے, جناب محمد رسول اللہ اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. یاد رکھنا خطبہ عبادت ہے. جب تک خطیب ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے وہ عبادت کی حال میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, نظر پڑتی ہے سامنے آپ کے دونوں نواسے سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں, سرخ رنگ کا کپڑا. حسن اور حسین کپڑا چونکہ چکنا ہے, سرخ جوڑوں میں حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا, وہ بار بار کپڑے میں پیر ان کا الجھ رہا تھا اور زمین کے اوپر گر رہے تھے. آپ نے حضرت حسن اور حسین کو زمین کے اوپر گرتا ہوا دیکھا. حدیث کا فرمان ہے, حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی ممبر کی سیڑھی سے اترتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, تیز قدم آگے بڑھاتے ہیں, اور آپ دونوں نوازوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو گود میں لیتے ہیں, اور اسی حال میں آپ ممبر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. آپ نے اپنے ان دونوں نوازوں کو ممبر کے اوپر رکھ دیا, بٹھا دیا, خطبہ شروع کر دیا, اور خطبے میں آپ نے یہ جملے فرمائے کہ دیکھو خطبہ عبادت ہے, لیکن اللہ نے سچ فرمایا قرآن کے اندر اِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے, آزمائش. دیکھو آج ان دونوں بچوں کی زمین پر گرنے کی وجہ سے میں بھی اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا, اور میں نے خطبے کو جو عبادت کا ایک حصہ تھا چھوڑ دیا اور دوڑتا ہوا گیا. حسن اور حسین کو میں نے گود میں اڑا لیا. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ, تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے اوپر آزمائش ہے. فتنے کے مراد آزمائش, فتنے سے مراد وہ فتنہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں, فتنہ سے مراد آزمائش. آپ کی اس عمل سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چوٹل ہو جائے, کوئی گر جائے, خطیب کی نظر اگر اس کے اوپر پڑ جائے, تو ایسی صورت میں اس آدمی کی حفاظت کرنا, اس کو بچانا, اگر وہ زمین سے اٹھنے کے لائق نہ ہو تو خطبہ چھوڑ کر دوڑ کر اس کو اٹھانا بھی جائز ہے, کیونکہ انسان یہی انسانیت ہے, اور اسلام پورا کا پورا انسانیت سے بھرا پڑا ہے. لہذا آپ نے باوجود آزمائش کہنے کے لیکن اس بات کی اجازت دے رہی ہے, شریعت اس بات کی اس اجازت کو تسلیم کرتی ہے. اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حسن اور حسین کے لیے ممبر گئے, لے کے آئے. اور کیا معیار چاہیے محبت کا؟ آئیے آپ کو ایک معیار اور بتاتا ہوں. یہ محبت کا معیار ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی الفاظ آئے ہیں, اللہ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہے. آپ کی بیوی ام سلمہ، آپ کی بیوی ام سلمہ چھوٹے نواسے حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حضرت حسین رو رہے ہیں. ہوتا ہے کبھی باپ زیادہ محبت دیتا ہے تو بچہ باپ کی گود میں ہی چپ ہوتا ہے، کبھی ماں زیادہ محبت دیتی ہے تو بچہ ماں کی گود میں ہی چپ ہوتا ہے. ام سلمہ اپنی گود میں حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں، بچہ رو رہا ہے. ام سلمہ بچے کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بچہ دوڑتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں. حضرت حسین نبی کے پاس بیٹھ کر خاموش ہو. غور کیجئے، حضرت حسین نبی اکرم کے پاس جا کر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوتے ہیں، حضرت حسین کو نبی اکرم کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. نظر ڈالیے، منظر دیکھیے. جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی حسین آپ کے پاس آ کر چپ ہو گئے، لگتا ہے آپ نے حسین کو بہت محبت دی ہے، حسین بھی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. آپ نے اس بات میں جواب دیا جبرائیل یہ سچ ہے کہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہہ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسماندہ کر دیا. جبرائیل نے فرمایا ہاں آپ کو محبت تو ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کی امت کے لوگ، آپ کی امت کے افراد اس بچے کو شہید کر ڈالیں گے، اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے. نبی اکرم ان جملوں پر خاموش ہو گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ جبرائیل اس وقت تک کوئی بات نہیں بولتے جب تک کہ اللہ نہ کہے. جبرائیل نے اپنی مرضی سے مجھے بات نہیں بتائی بلکہ اللہ کا پیغام سنایا ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ کی امت کے افراد، آپ کی امت کی کچھ لوگ اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے. آپ خاموش ہو گئے. جبرائیل نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اس سرزمین سے مٹی لا کر آپ کو دکھاتا ہوں، اس سرزمین سے مٹی لا کر آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت جبرائیل اس سرزمین کی مٹی لے کر آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ نے دے دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراست ایمانی سے پتا چل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو دیکھتے اور کہتے ہیں جبرائیل اس مٹی سے کربلا کی بو آ رہی ہے، جبرائیل اس مٹی سے کربلا کی بو آ رہی ہے. یعنی ہمارا بیٹا، ہمارا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. یہ مقدر من اللہ پہلے ہی سے مقدر اللہ کی جانب سے لکھا جا چکا تھا، کون ٹال سکتا تھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا نہ سکے خدا. یہ جن کے عقیدے ہو وہ اپنے پاس اپنی پاکٹوں میں سنبھال کر رکھیں. مسلک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رہے گا یہ عقیدہ نہ کبھی رکھے گا، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے. اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا نہ چھڑا سکے خدا. یہ جس کا عقیدہ ہو وہ رکھے اپنے پاکٹوں میں سنبھال کر. ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں، ان عقیدوں پر مسلک اہل حدیث کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے. سن لو، آج ہماری جو تقریر ہے وہ اور تقریروں سے ہٹ کر ذرا دوسرے انداز سے، ہمیں موضوع سے ہٹنا نہیں. چلو ذرا
مٹی سے کربلا کی بو آ رہی ہے. مقدر تھا. جب اللہ نے لکھ دیا تو اس کو محمد رسول اللہ نے ٹال نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لکھا تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ جس نے مقدر کی شہادت وہی اس کا کو سمجھے گا. چلتا رہا. ایک بار آپ معیار دیکھیے وہاں تک. ایک بار اپنے نواسے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حسین بھی وہاں موجود ہے, صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں, ایک فرشتہ زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے. محبت دیکھیے اور ہمارا عقیدہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اِنَّ هَذَا مَلَكٌ لم ينزل قط قبل هذه الليلة. آئے صحابیوں, یہ فرشتہ ہے جو میرے پاس آیا ہے. آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی روئے زمین پر نازل نہیں ہوا. آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی روئے زمین کے اوپر نازل نہیں ہوا. قبل هذه الليلة, آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ اس زمین پر کبھی نہیں آیا. استاذن ربہ, اپنے رب سے اجازت طلب کر رہا ہے. اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی, ان یسلم علی, وہ مجھے سلام کرنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے. اللہ نے اس کو اجازت دے دی. یہ فرشتہ جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا اور اللہ سے مجھے سلام کرنے کی اجازت لے کر نازل ہوا, یہ مجھے سلام کر رہا ہے. وَيُبَشِّرَنِي, اور مجھے بشارت دے رہا ہے, مجھے خوشخبری سنا رہا ہے. آئے صحابیوں, یہ فرشتہ مجھے کون سی خوشخبری سنا رہا ہے؟ اس فرشتے نے ابھی کہا ہے, بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ شَبَابَ سیدہ شباب اہل الجنہ, اور یہ فرشتہ مجھے یہ بھی خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ تمام صحابہ میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو اور حسین کو جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کو جنت کے تمام نوجوانوں کا سردار بنا دیا. میرے بھائیوں, ان تمام عقیدوں کے باوجود, حسین سے یہ تمام محبت رکھنے کے باوجود, آج آپ نے ہمیں اس کے باوجود حسین کا گستاخ مان لیا, حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرنے والا مان لیا. صرف اتنی سی بات کا لکڑیوں کی کھپچے لے کر اور ہم کاغذ اور تیلیوں کو توڑ مروڑ کر ایک ڈھانچہ نہ بنا لیں. جب تک ہم یہ کام نہ کریں تب تک ہم حضرت حسین کی محبت کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں, حضرت حسین کی محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جتنی توحید ان کھپچیوں کی وجہ سے تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ان کی روح علیہ کے اندر بھی تمہیں کوس رہی ہوگی, تمہیں لعنت و ملامت کر رہی ہوگی کہ یہی حضرت حسین کی شہادت کا مطلب تھا جو تم نے آج چوراہوں پر ان کی شہادت کا اس طریقے سے ننگا ناچ ناچا ہے اور ماتم کا مذاق اڑا کر رکھ لیا ہے. حضرت حسین کی روح بھی علیہ کے اندر تمہیں بد دعا دے رہی ہوگی. ذرا تصور تو کرو, کیا ماتم کا یہی معاملہ ہے؟ کیا یہی ہے, یہی ماتم ہونا چاہیے؟ کیا یہی طریقہ ہے ماتم کا؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے وہ بھائی بھی شامل ہیں کہ اب چند سالوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. ان کے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. تعجب تو یہ ہے کہ بریلی کے سب سے بڑے پیر مغاں, جن کے نام پر تم نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فتح رضویہ کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا, ان کو سڑکوں پر گھمانا, ان کے نیچے سے بیمار
بیمار کی شفا کی امید لے کر نکلنا، یہ سارے کے سارے کام کفر اور شرک ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں کی نہیں مانی، اپنے اعلیٰ حضرت پیر مغاں کی نہیں مانی۔ ظاہر بات ہے جو اپنے سب سے بڑے پیر کے ساتھ یہ گستاخی کرے اس کی نظر میں ہمیں عزیز مولویوں کی عزت و احترام کیا ہوتی ہے تو آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے، جو اپنے بزرگوں کی بات نہ مانے، ان کی نزدیک دوسرے مسلک کے بزرگوں کا اور دوسرے بزرگوں کے مولویوں کی حالت کیا ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعلیٰ حضرت صاحب کا فتویٰ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام، تعزیے کے نیچے سے نکلنا حرام، شفا کی امید لے کر نکلنا حرام، اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنا اور اس کو ناجائز سمجھنا بھی غلط۔ اس مہینے کے اندر شادی کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر شادی سے کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس مہینے کے اندر شادی بھی کر سکتا ہے، اور جو اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب کا فتویٰ۔ کہ کہاں سے چلے آئے اور کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ تیمور لنگ کے زمانے سے تعزیہ بنا اور بننے کے بعد وہ شروع ہوا، اور شروع ہوتے ہوتے اتنی جلدی اتنی ترقی پا گیا، اور چونکہ جوہلا کو ایسی خرافاتیں چاہیے تھی اس لیے ساتھ ملتا گیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکثریت اگر ایک بہت بڑا کام کر رہی ہو تو وہ حق کی دلیل ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَأَكْثَرُ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں ہی میں اکثریت جاہلوں کی ہوا کرتی ہے۔ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور شکر گزار بندے اللہ کی بات ماننے والے اور فرما بردار بندے ہر زمانے میں تھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ محبت کا معیار دیکھنا ہے تو آؤ ذرا یہاں سے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص سوال کرتا ہے، وہ عراق کا شخص ہے، وہ سوال کرتا ہے آئے عبداللہ ابن عمر، حالت احرام میں اگر مجھ سے مکھی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو لوگ حج کرنے گئے یا احرام کی حالت میں جن لوگوں نے عمرہ وغیرہ کیا ان کو معلوم ہے کہ سر کا بال بھی نہیں ہو سکتے، جواں بھی نہیں مار سکتے، ایک مکھی بھی نہیں مار سکتے، اور جان بوجھ کر اگر آپ نے ایسا کیا تو دم ہے، آپ کو ایک جان قربانی دینا پڑے گی۔ تو وہ ایک عراقی آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہا ہے، اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ، اگر حالت احرام کے اندر اگر مکھی مر جائے مجھ سے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو جمع کر کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ جمع کر کے کہتے ہیں لوگوں دیکھو ادھر آؤ، دیکھو یہ عراق سے آیا ہے، یہ کوفہ سے آیا ہوا آدمی ہے، آج مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے احرام کی حالت میں مکھی مار دوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں جہاں لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کر ڈالا ہے، نواز رسول کو قتل کر ڈالا ہے، یہ نواز رسول کو قتل کیے جانے والی بستی سے آنے والے لوگ ہیں۔ حضرت حسین کا خون ان کی نظر میں معمولی تھا اور ایک مکھی کا خون ان کی نظر میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ ان کی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ عراق کی سرزمین سے آئے ہیں، آج یہ مکھی کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے، یہ اس بستی سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں حضرت حسین کو شہید کر ڈالا گیا ہے۔ ان کا اشارہ تھا اگرچہ تم نے قتل نہیں کیا لیکن حضرت حسین کو بیعت کے لیے تم ہی لوگوں نے تو لیٹر لکھے تھے اور تم ہی لوگوں نے تو ان کو کوفہ میں بلایا تھا، اور بلانے سے پہلے ہی جب تم نے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو دیکھا اور یزید کے فوجیوں کو دیکھا تو تمہیں ان فوجیوں کے آگے تم سارے کے سارے بھاگ گئے اور حضرت حسین کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا، تو گویا کہ تم بلانے کی بات تم نے غداری کی اور ان کو تنہ تنہ چھوڑا، تو اس قتل اگرچہ کسی نے کیا ہو لیکن اس قتل میں تم بھی شامل ہو، ان کو چھوڑ کر پیٹ دکھا کر بھاگے۔ تو جب حضرت حسین کا خون تمہاری نظر میں کچھ نہیں تو ایک مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے اس آدمی نے یہ پوچھا آئے عبداللہ، حالت احرام میں اگر مچھر کا خون میرے احرام میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا لوگوں دیکھو سنو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے، مچھر کے خون کے بارے میں، جبکہ اس بستی سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا، اور میں نے 20 مرتبہ